بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں مظہر حسین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی۔ اور آج میں موجود ہوں میٹرو سٹی کے بالکل سامنے آر بی ولیج پہ۔ تو آج میری ملاقات ہوئی ہے ایک ایسی شخصیت سے جو کسی طرف کی محتاج نہیں، حسن رضا مفتی حسن رضا صاحب، جو کہ جلم خانسمہ مسجد میں خطیب ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ رمضان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ رمضان مسلمانوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہمارے پاس تشریف لایا اور سایہ فگن ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو ایک دن پہلے رمضان 30 شعبان کو جمع کر کے ان کو یہ فرمایا کہ قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک بہت بڑا مہینہ، بہت عظمت والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس کی رات کو قیام جو ہے وہ تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، تو اس کے روزے رکھو اور اس کے اندر نیکیاں کرو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کو حضور نے شہر صبر فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے کوئی عجیب سے رویے ہو گئے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ بے صبری پہ اتر آتے ہیں اور رمضان میں جھگڑے زیادہ کرتے ہیں، روڈوں پر، چوکوں پر، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ جی ایک دوسرے کو رستہ نہیں دیتے یا اس پر جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی بندہ جھگڑے نا تمہارے ساتھ تو تم یہ کہہ کے اس سے معذرت کرو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک تو یہ ہے کہ بھی اپنے اندر صبر کے جذبات پیدا کریں، برداشت کے پیدا کریں۔ روزے کا مطلب ہی رکنا ہے۔ صوم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہی ہے رکنا، رک جانا، بریک لگانا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے تو روزہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، رک جاؤ۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہاں سے رک جاؤ۔ تو جو غلط ہے، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہے یا شرعی لحاظ سے ہے، روزہ ہمیں سبق دیتا ہے، رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اس سے رکیں، اور جو اچھا ہے رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، ایک اچھی قوم کی طرح رمضان گزاریں گے۔ باقی دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ بھائی یورپ میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہاں پہ رمضان آتا ہے تو غیر مسلم پیکج دیتے ہیں، وہ ریٹ سستے کر دیتے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ان کے ریٹ کیا ہو جاتے ہیں، آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں اور ایک اچھی قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہوں، تاکہ ہم عالمی دنیا کے اندر میں بھی ہم معزز ہو جائیں۔ حضور یہ بتائیے گا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کر کے تو مسجدوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ میری نماز جو ہے نا وہ رہ نہ جائے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہونا سادہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے اب کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ صرف رمضان میں ہی یہ کام کرتے ہیں یا کہ ان کو باقی دنوں میں یہ کام کرنا چاہیے نماز کا بھی؟ محترم، ہمارا جو معاملہ ہے، معاشرہ، وہ اخلاقی طور پر بہت گر چکا ہے، اور جو تجارت کے تاجروں کے معاملات ہو چکے ہیں وہ تو انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ یہاں تک ہو چکا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو ایک چیز جس کا ریٹ یعنی کہ مثال کے طور پر 100 روپے ہوتا ہے، رمضان کی وجہ سے 500 ہو جاتا ہے، تو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں۔ اس کو نبی پاک نے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ کسی چیز میں جو چیز آتی ہے منڈیوں کے اندر تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ شہر میں پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھ جا کے سودا کر لے، اس سے سستا خرید کے یہاں کے مہنگا بیچے۔ تو ہر وہ اصول جو اسلام، یہ نماز جو ہے چلے فرض ہے، فرض عین ہے اور پڑھنا چاہیے بندے کو، لیکن نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برائی سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور حرام بھی کھاتے ہیں، ناجائز بھی کرتے ہیں، تو وہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ ورنہ اگر نماز کو صحیح پڑھیں تو حدیث شریف کے مطابق تو نماز چور کو چوری سے روکتی ہے اور برائی کرنے والے کو برائی سے روکتی ہے۔ لہذا نماز کو نماز سمجھ کے کریں نا جی، تو پھر تو یہ ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور پہلی صف میں اور حج بھی کرنے پہ پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن بے ایمانی میں، رشوت خوری میں آپ اپنا حق نہیں لے سکتے جب تک آپ رشوت نہ دیں۔ تو یہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ اور بحیثیت قوم میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ 1947 میں ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اور آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ جی حضرت صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے؟ ہمیں رمضان ایک اچھے انسان کی طرح گزارنا چاہیے، جس طرح کہ قرآن پاک کا حکم ہے۔
ایک تو یہ کہ آقا علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پوری زندگی میں نمونہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور رمضان کیسے گزارتے تھے، تو صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، روزے رکھ کے رمضان کے لیے تیار ہوتے تھے ذہنی طور پر، حتیٰ کہ رمضان شریف جب آتا تھا تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور اپنی کمر کس لیتے تھے اور خوب تیار ہو جاتے تھے، اور رات کو پھر قیام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو ہمیں رمضان ایسا گزارنا چاہیے کہ جس میں ہم عبادت بھی زیادہ کریں، نوافل بھی زیادہ پڑھیں اور ہمدردی بھی زیادہ کریں، اور خاص طور پر یہ ایک تو ہے نا جی خیرات کرنا، جو پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگوں کو چھوڑ کر سفید پوش لوگ جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کی خدمت کریں اور ہمدردی پھیلائیں، اور رمضان کو ایسا گزاریں کہ دنیا ہماری مثالیں پیش کرے۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی حسن رضا صاحب، آپ نے کہا موقف سنا، تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔